مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا، بلند آواز سے اللہ رکھ دی گئے 2-4 ہزار بٹ چکے ہوں گے۔ بہرحال وہ 7 آیتیں ہیں، وہ 7 آیتیں بچوں کی نظر اتارنے کے لیے بھی، آصف کے لیے بھی، ان سب چیزوں کے لیے آیات جن ہی کے نام سے ہے۔ 7 الگ الگ جگہ کے آیتوں کے ٹکڑے ہیں اصل میں، اس لیے پریشانی ہوتی۔ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، ریکارڈ والے ریکارڈ کر لیں گے۔ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ ایک آیت ہے، یہ سورہ آل عمران میں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی والے رکوع میں ہے۔ انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، دوسری آیت ہے سورہ مریم کی، سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، یہ سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی غالباً دوسری یا تیسری آیت ہونی چاہیے، سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں تیسری آیت۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل یسألونک عن الروح والا جو رکوع ہے اس میں آتی ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ آیت نمبر بنے گا اس کا 88 سورہ بنی اسرائیل کی 88 نمبر کی آیت۔ اس کے علاوہ چوتھی اور 5ویں آیت سورہ رحمان کی ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، یہ دونوں آیتیں، یہ دونوں آیتیں سورہ رحمان کی ہیں۔ یا معشر الجن سے شروع ہوں گی، یہ 33، 34 اور 35 نمبر کی آیت، 33، 34 اور 35 نمبر کی آیت۔ 34 میں تو وہ آ رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، 2 آیتیں ہیں یا معشر الجن، ایک یرسل علیکما شواظ، یہ 2 آیتیں ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سورہ جن کی آیت، سورہ جن کی آیت، ویسے تو پوری سورہ جن بھی جنات بھگانے کے لیے بہت فائدہ مند، پوری سورہ جن اگر بالکل ہی گھر میں گھس کر ہی رہ گیا ہے، جاتا ہی نہیں ہے نالا، تو سورہ جن پڑھ دو 7 مرتبہ روزانہ، ذرا پڑھ تو دو، دیکھو خاندان کے خاندان ختم ہو جائیں، خاندان کے خاندان جو دم چکڑ بن کر رہ گئے، ڈراتے رہتے ہیں نالا ہم گھر سے نہیں نکلیں گے، ایسا مکان خرید لو، ایسا مکان سستا مل جائے گا، خرید لو، اس میں سورہ جن پڑھیں گے، اپنی آباد رہیں گے، اس میں کوئی نہیں ستا سکتا۔ جی سورہ جن کی آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، یہ 9 نمبر کی آیت ہے سورہ جن کی، 9 نمبر کی آیت۔ یہ آیتوں کا مجموعہ ہوا، یہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہو گیا، یہ آیات جن کے ساتھ میں نے کہا تھا الگ الگ جگہ کی، سورہ آل عمران کی انی اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، سورہ مریم کی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، سورہ بنی اسرائیل کے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اور سورہ رحمان کی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اور سورہ جن کی وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، یہ 7 آیتیں ہیں، یہ مجموعہ ہے آیات جن کا، جس پر بھی دم درد ہوگے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ مجموعہ، میرے پاس مجموعہ رکھا بھی، اب تو میں نے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رکھا ہے، کون جان کھائے، پہلے تو میل پر ڈالتا تھا، اب تو واٹس ایپ پہ ڈال لگا، جس کو چاہیے بھائی اپنے نمبر پہ مجھے سلام بھیج دینا، میں بھیج دیتا ہوں،
ختم تھا. کہاں مصیبت میں پڑو, آدھونک بنو, آدھونک بنو. اثرات ہو جاتے ہیں, اثرات ہو گئے, لوگوں نے جادو کر دیا ہم پر, واقعی کر دیا. ایک تو سب کو اثرات دکھتے ہیں, بیمار ہو تب بھی اثرات ہیں, بے برکتی اعمال کی آ رہی ہے تب بھی اثرات دکھتے ہیں. اثرات کی لوگ تقریریں کرتے ہیں, ایسے تو ہوتے نہیں. سچی بات بتا دوں, 15 سال مجھے اندور میں ہو گئے, اور سب طرح سے تھکے ہارے لوگ کہیں ٹکراتے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ میں بتاتا ہوں وظیفہ پڑھا تو کوئی سستے میں تو پڑھنے آئے گا نہیں, شروع میں کوئی نہیں آتا. جب چاروں طرف سے مجبور ہو جاتے ہیں تبھی آتے ہیں میرے یہاں, اور اتنا پڑھنے کو دیتا ہوں. والد صاحب پوچھا کرتے تھے بیچارے کہ جتنا تو بتاتا ہے اتنا لوگ پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا آتے ہی اس وقت ہیں جب وہ یہ سب کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں, تب آتے ہیں. 313 مرتبہ. کپڑے نہیں ہے دینے کے, آج نہیں دینا. یہ آیت میں داخل نہیں ہے, یہ مت لکھنا. جی, سورہ فلق, سورہ ناس 313 مرتبہ. سورہ فلق, سورہ ناس 313 مرتبہ. پورے گھر والوں کو جمع کر کے اکٹھے ہو کر پڑھو, پورے گھر والوں کو جمع کر کے. کاروبار پر اثرات ہوں, گھر بار پر اثرات ہوں, لوگوں پر اثرات. واقعی اگر جادو ہوا ہے, مجھے ان 15 سالوں میں 6 یا 7 کیس ملے ہیں ٹوٹل واقعی جادو کے, جس میں جادو تھا حقیقت میں. 5 یا 7 کیس ہیں, 8 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. جی, سورہ فلق, سورہ ناس 313 مرتبہ. 313 مرتبہ سب مل کر پڑھو تو آسانی سے ہو جاتے. سورہ فلق, سورہ ناس دونوں ملا کر ایک ہوتی, ایسے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ 40 دن تک, 40 دن تک. اس کے بعد دوسرے 40ویں میں, 3 میں کرنے پڑیں گے. پہلے 40ویں میں 313 مرتبہ سورہ فلق, سورہ ناس پڑھنا ہے. دوسرے 40ویں میں کچھ آیات ہیں, ان کو نوٹ کر لو. یہ آیات سحر کہلاتی. آیات سحر, جادو کی آیات, جادو کی آیات. یہ آیات ہے, گاڑی روک دو, اگر یہ چلتی رہی تو میں نہیں جانتا, جتنا ہوگا اتنا ہو جائے گا, باقی رہ جائے گا. جی 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 سورہ جی نواں پارہ سورہ آراف میں. اچھا, وہ ایک اور یاد آ گئی, یاد دلا دینا, ماں کا دودھ بڑھانے کی آیت بھی نظر آ گئی. جی 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 فلما کشفنا عنہم الرجز, نہیں جی, افامنا اہل القری, جی قال الملأ من قوم, جی نواں پارہ سورہ آراف, نواں پارہ سورہ آراف 113 114 115 116 117 118 119 120 اور 121, یعنی 113 سے 121 تک. 113 سے 121 تک. 113 بھی شامل ہے, 113 بھی شامل ہے, 113 بھی شامل ہے. نواں پارہ سورہ آراف 113 نمبر سے 121 نمبر تک کیا ہے. وجہ سحرت سے شروع ہوگی, رب العالمین پر ختم ہوگی. یہ ایک حصہ ہوا آیات سحر میں. دوسرا حصہ 11واں پارہ بند کرو. 11واں پارہ جی, سورہ یونس 3 آیتیں, 80 81 82 80 81 82 3 آیتیں. فلما جاء السحرۃ سے شروع ہوں گی, مجرمون پر ختم ہوں گی. فلما سے شروع ہو کر مجرمون پر ختم. 80 81 82 3 آیتیں. نمبر 3 جی واٹس ایپ پر یہ بھی اویلیبل ہے. جی 2 ہوئی. تیسری 16واں پارہ سورہ طٰہٰ, سورہ طٰہٰ جی, سورہ طٰہٰ 65 سے 65
69 تک، 65 سے 69 تک، 65 داخل ہے، 65 سے 69 تک. اس کے بعد 19واں پارہ، 19واں پارہ سورہ شعراء، سورہ شعراء. جی سورہ شعراء 41 سے 48 تک، 41 داخل ہے، 8 آیتیں، 41 سے 48 تک. بس یہ آیات سحر کہلاتی ہیں، یعنی جادو توڑنے کی آیتیں، جادو توڑنے کی آیت. ان کو روزانہ 41 بار پڑھنا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ میں 313 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھی تھی 40 دن. اس کے بعد اگلے 40 دن میں آیات سحر پڑھنا ہے، یہ جو بتلائیں ان کو پڑھنا ہے 40 دن تک. اور آخری 40 میں منزل پڑھنا ہے 40 دن تک، منزل پڑھنا ہے 40 دن تک. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی کتنا بھی گاڑا یہ سحر ہوگا ٹوٹ جائے، کتنا بھی مضبوط سحر ہوگا ٹوٹ جائے. منزل بھی کیا 41 بار کئی لوگ مل کر پڑھیں گے. منزل صورت نہیں ہے، منزل تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آیات کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے، وہ مل جاتی ہے، بہت سی جگہ مل جاتی ہے. منزل مل جائے گی. کسی بھی کتابوں کی دکان والوں کے یہاں جا کر کہہ دو کہ منزل چاہیے تو وہ خبر میں نہیں پہنچائے گا، آپ کو کتاب دے گا. جی ہاں، بچوں کو دودھ کم آ رہا ہو، بچوں کا دودھ کم آ رہا ہے، اس کے لیے 14واں پارہ، 14واں پارہ 14 نمبر. جی 14واں پارہ سورہ نحل ہے، سورہ نحل ہے. 66 نمبر کی آیت ہے، 65 اور 66 کے بیچ کی، 65 اور 66 کے بیچ کی ایک آیت. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. 18واں پارہ، 18ویں پارے کے پہلے رکوع کی آخر سے پہلے والی آیت. 18واں پارہ، 18واں پارہ سورہ مؤمنون، 18ویں پارے کے پہلے رکوع کی، پہلے رکوع کی آخر سے پہلے والی آیت، یعنی 21 نمبر کی آیت. 21 نمبر. ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون. یہ 21 نمبر کی آیت، بس ایک آیت. اور اس کے علاوہ 9واں پارہ، 9واں پارہ، 9واں پارہ سورہ اعراف، 9واں پارہ سورہ اعراف. ایک تو بھائی یہ قرآن مجھے دے دیا ہے 17 لائن والا، میں ہوں 15 لائن والا. میرے لائنوں کی گڑبڑی نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا ہے. میں کیا کروں، مجبوری میں چلا رہا ہوں. وہ یہ فلم بنی ہوئی نہیں ہے نا ہماری، ہم نے 13 لائن والے میں حفظ کیا ہے. اب یہاں 13 لائن والا ملے گا مشکل سے، اس لیے یہ پورا مدرسہ 17 لائن کا ہے. 15 نہیں چاہیے، 13 کا چاہیے. جی 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 چلو گاڑی تو چل رہی ہے. جی 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 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ 171 نمبر کی آیت، سورہ اعراف کی 171 نمبر، 171 171 نمبر کی آیت. یہ 3 آیتوں کو 41 بار پڑھ کر سلی پر، زیرے پر دم کر کے، نمک پر دم کر کے حاملہ عورتوں کو کھلا دیا جاتا ہے. صرف 1 کنٹل دلیہ پھلی کھلانا ہے، زیادہ نہیں. اللہ کی ذات سے امید انشاءاللہ تعالی کچھ بڑھ جائے. جی جی ڈیلی کھلانا ہے بھائی، ڈیلی کھلانا ہے. دم صرف 11 دن کرنا ہے، ایسا نہیں ہے 2 سال تک دم کرنا پڑے گا. نہیں نہیں، تو پھر گاڑی چل پڑتی ہے. 11 دن تک کھلانا ہے. جی جی اس کے بعد اور کیا تھا؟
کرایہ دار بیان ہے. ایک جین صاحب آ گئے میرے یہاں. جین صاحب ایک دوا بازار کے پاس کہیں دکان تھی, ان کی دکان کے پڑوس میں ایک دوسرے نے ان کی دکان کرایہ پر لے لی, خالی نہیں کرتا تھا. اس کو دیکھ دیکھ کے اتنا غم ہوا کہ انہیں اٹیک آ گیا, بائی پاس ہوا ان کا. اللہ جانے کس نے میرا نام بتا دیا, چلے آئے گھومتے گھامتے. میں نے کہا بھیا تمہارا میرا جوڑ نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں دوسری دنیا کا, تم دوسری دنیا کے, تم تعویذ والے میں وظیفے والا. تو میں تو یہ بتانے والا نہیں. اگر میری مانو گے تو تم ہندو ہو یا مسلمان, مجھے اس سے بحث نہیں ہے. قرآن سب کے لیے آیا تھا, میں تو انگلش میں لکھ کے دے دوں گا, پڑھو. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. لیکن جس سے پگڑی لے لیے وہ نہیں, جن سے پگڑی نہ لی ہو وہ والے دکاندار چاہیے. پگڑی بھی لے لیں گے اور دکان بھی, مکان بھی خالی کرائیں گے, ایسے والوں کا نہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. سورہ طارق, سورہ طارق کی آخری 2 آیتیں, سورہ طارق کی آخری 2 آیتیں, ان 2 آیتوں کو 313 بار پڑھ کر اور ریت کے دانوں پر, انگریزوں پر, چھوٹے چھوٹے جو شیطان کو مارے جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے, بالکل چنے کے برابر ریت کے دانے, وہ لے لیں 21-41 کے قریب, ان پر روزانہ دم کیا کریں, روزانہ دم کیا کریں, پابندی سے دلانا آگا. اللہ تیرا بھلا کر دے. جی سورہ طارق اما پارے میں ہے, سورہ طارق 30ویں پارے میں سورہ طارق ہے. اس کی آخری 2 آیتیں, اس کی آخری 2 آیتیں 41 بار پڑھ کر, وہ کتنا 313 بتایا تھا نا, 313 بار پڑھ کر وہ ریت کے دانوں پر دم کر لیں, ریت کے دانوں پر دم کر دیں. اور وہ دانے روزانہ جب وہ دکان والا دکان کھولے بیٹھا ہو اس وقت میں چپ چاپ سے اس کی دکان میں پھینک دیا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے میں خالی کر جائے. دکان ہو یا مکان ہو, 2 مہینے سے زیادہ نہیں لگیں گے, خالی کر کے جائے گا, گھبراہٹ سے جائے گا, بے چینی سے جائے گا, پریشان ہو کے جائے گا. اگر ہمیں لیکن جب ہی کرنا جب واقعی پگڑی نہ دی ہو, بلا وجہ پریشان مت کرنا. اللہ کے کلام کو مس یوز کرو گے تو نقصان ہوگا, اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. اگر کسی نے پیسے دبا لیے ہیں, دیتا ہی نہیں ہے, ایک صاحب آ گئے تھے, میں نے مسجد میں بتا دی ہوگی, وہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا, بعد میں آئے میرے پاس, کہنے لگا 20 سال پرانا قرضہ تھا واپس آ گیا, 20 سال پرانا. 24ویں پارے میں, 24واں پارا سورہ زمر ہے غالباً, 24واں پارا ہے, سورہ زمر ہے. جی سورہ زمر ہے, 67 نمبر کی آیت, 67 نمبر کی آیت, جو سفر کی دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ ایک آیت کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے پابندی سے. جس آدمی نے قرضہ دبا رکھا ہے, پیسے دبا رکھے ہیں, اس کی نیت کر کے اللہ کی ذات سے امید ہے پیسہ آئے گا, جتنا ہی ڈوب رہا ہو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ واپس آئے گا. یقین کے ساتھ پڑھو گے پیسہ واپس آئے گا. 41 ٹائم روزانہ پابندی. 67 نمبر کیا ہے جی, سورہ زمر کی 24واں پارہ ہے. جی دیکھو ہمیشہ یاد رکھو, جب بھی کوئی آیت بتلائی جائے تو وہ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں نمبر لکھا ہے, جہاں نمبر لکھا ہے وہاں ختم ہوتی ہے آیت, شروع نہیں ہوتی وہاں سے. جہاں وہ گول گول بنا ہے اور نمبر لکھا ہے وہاں وہ آیت ختم ہوگی. ہر آیت کے آخر میں اس کا نمبر ڈلا رہتا ہے, شروع میں نہیں. اس کو یاد رکھنا. رکوع میں بھی یہی ہوتا ہے. بیوی کو شوہر کو بیوی سے محبت نہیں ہے, نالائق ہو گیا, دوسریوں سے دوستی کر لی, بگڑ گیا ہے, ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے, بیوی سے دوستی نہیں کرتا, گھر میں نہیں آتا, آوارہ پھرتا ہے, اس کے لیے کیا کرتے. 28واں پارہ, 28 جا کے سنا دے نا, 28 امانت دے. 28واں پارہ سورہ ممتحنہ, سورہ ممتحنہ 28واں پارہ 7 نمبر کی آیت, 6 اور 7 کے بیچ کی ایک آیت ہے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. اس ایک آیت کو روزانہ پابندی سے بلا ناغہ
کھاتے پیتے سوتے جاگتے روتے ہنستے برتن جھاڑو کرتے اطمینان سے 500 مرتبہ پڑھ لیا کریں کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے. کچھ نہ ملے تو چائے کی شکر پہ دم کر کے. ویسے شکر پہ حقیقت کہہ دوں شکر پہ دم فائدہ نہیں دیتا. جو تعویذ گر کرا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں وہ چیز چاہیے جو ایک دوسرے سے چپکتی ہو. شکر چپکتی نہیں ہے نالائق الگ الگ دھاتتی. اس لیے کھجور پر دم کرو تو فائدہ ہوگا, گڑ پر دم کرو فائدہ ہوگا, شہد پر دم کرو فائدہ ہوگا. ہر وہ چیز جو دوسرے سے چپکتی ہے ایسی چیز پر دم کر کے کھلا دو کہ تم سے چپک جائے گا, تمہارا بن جائے گا. مس یوز مت کرنا, یہ دوسری جگہ بھی کام آ جاتی ہے لیکن غلط استعمال مت کرنا, اللہ کے یہاں گناہ پڑے گا. ہاں اگر تمہیں ایسا لگتا ہو, آج کل تو یہ زیادہ چل رہا ہے, آج کل یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. لیکن بھائی میرے بعد ساتھیوں نے تجربہ کیا, سال بھر پڑھی تب بھی بیوی نے ناشتہ نہیں دیا, وہ صبح سوتی رہی. جی چلو آگے چلو. اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا ہے, بالکل آیت نمبر لکھوا تو دیا, 7 نمبر کی آیت, 6 اور 7 کے بیچ کی ایک آیت ہے سورہ ممتحنہ کی 7 نمبر کی آیت. جی اگر شوہر گھر سے بھاگ گیا ہے, ناراض ہو گیا ہے, بالکل بیوی سے متنفر ہو گیا ہے, قطعاً کوئی تعلقات نہیں, نہ بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا نہ پانی پیتا, اتنی زیادہ نفرت ہو گئی, کسی نے کچھ کر دیا, کسی نے کیا, دوسری کوئی مل گئی اس نے کر دیا. اس کے لیے سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے سورہ تحریم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. بہنوں نے بگاڑ دیا, اماں نے بگاڑ دیا, وہ دوسری نے بگاڑ دیا. قرآن نے مستقل صورت دی ہے یہ بگاڑنے والوں کے لیے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یہ ایک پوری صورت کو 24 گھنٹے میں 7 بار پڑھنا ہے. اگر شوہر قریب ہو تو پلا دینا ہے, اگر دور ہے تو پڑھ کر دعا کرنا ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے بھٹکا ہوا واپس آ جائے گا. کوئی آدمی بھاگ گیا ہے, مل نہیں رہا ہے, نالا چلا گیا, گم ہو گیا, کھو گیا, بیٹا بھاگ گیا, کسی کو لے کے بھاگ گیا, اکیلا بھاگ گیا, جیسے بھی گیا. والضحیٰ سورہ ضحیٰ 30ویں پارے میں اما پارے میں سورہ ضحیٰ 41 بار پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد. 41 بار پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد. اور اس کے ساتھ 21واں پارہ سورہ لقمان 15 اور 16 نمبر کے بیچ کی آئے, یعنی 16 نمبر کی آئے, 15 اور 16 نمبر کے بیچ کی آئے سورہ لقمان 21واں پارہ. اس کو پڑھنا ہے 111 مرتبہ, پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز بھاگا ہوا 7 دن میں واپس آ جائے گا. ممکن تو یہی ہے کہ 3 دن میں آ جائے گا, اگر 3 میں نہیں آیا تو 7ویں دن واپس آ جائے. اسی طرح پورے مطلب سننا چھوڑو, جادو سے بتا دیے, کسے کہہ دیے تمہیں؟ ارے کہیں کچھ نہیں, واپس آئے گا, سر جوڑ کے واپس آئے گا. اتنا گھبراہٹ ہوگا جہاں گیا ہوگا, ناک میں ہوا گھس جائے گی, خود بخود لوٹ کے آئے گا, گھر آئے گا سیدھا, کہیں بھی ہوگا لوٹ کے گھر آئے گا. جی سورہ والضحیٰ 41 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد, اور سورہ لقمان کی 15 اور 16 نمبر کے بیچ کی آیت, یعنی 16 نمبر کی آیت 111 بار پڑھنا ہے. اسی طرح کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی, بائک گم ہو گئی, موبائل گم ہو گیا, موبائل میں تو اس آیت کو ماسٹری ہے بہت زیادہ. یہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے, نہیں مل گئی, فوراً 2 رکعت نماز پڑھو پہلے. اس کے بعد یہ سورہ لقمان کی 15 اور 16 نمبر کے درمیان کی آیت 111 مرتبہ پڑھو, سچے دل سے مضبوطی کے ساتھ. چور کہیں بھی ہوگا لے کے آئے گا, دینے آئے گا. میری اماں کا سونا گم ہو گیا تھا, 8 سال گم رہا, 8 سال. مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مل گئے ہوں گے والد صاحب کو, کہیں والد صاحب نے کہا حضرت ایسا ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا یا بنیہ پڑھو, یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یہ آیت پڑھو, یہ سورہ لقمان کی 15 اور 16 نمبر کے بیچ کی آیت 111 مرتبہ روزانہ پڑھو. ابھی صرف 1 دن پڑھی تھی کہ یہ نظر آ گیا کہاں رکھا, 1 دن پڑھی, 8 سال کے بعد خود گھر واپس آیا, پورا صحیح سلامت, ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہیں.
ایک دانہ بھی نہیں, پوری امانت داری کے ساتھ. یہ سورہ یا بنیہ کی تاثیر. میں پہلی بار حج میں گیا تھا, اب میں بیچارہ ویسے ہی چھوٹا سا آدمی, اور ڈرتا الگ, بھیڑ سے الگ ڈر لگے. 2005 کا حج, مجھے بہت ڈر لگے بھیڑ میں گم ہو جاؤں. میرے ابا نے میری تربیت کی اکیلے رکھ کر, تو مجھے یہ بھیڑ بھاڑ میں لوگوں کے درمیان رہنے کی عادت نہیں, لوگوں کی انگلی پکڑ کے چلوں. اب ایک دن یہ ہوا کہ میں گیا طواف زیارت کرنے. اب میرے ساتھ وہ ککشی کا ایک آدمی, جانوں نہ پہچانوں, جیسے تیسے اس کی ٹوپی سے پہچانوں اس کو. اب وہ جماعت کا وقت ہو گیا, ٹیکسی والے نے راستے میں اتار دیا, تو ایک عرب کے راستے چڑھا, اس نے بیچارے نے صفا مروا پہ نماز پڑھوا دی. اب وہ جو ساتھی آیا تھا وہ گم ہو گیا, اب اسے ڈھونڈوں کہاں, کیسے ملے گا؟ کچھ نہیں, یا بنیہ پڑھو. یا بنیہ پڑھا, ابھی 40 بار بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ سامنے ٹوپی چمک گئی, وہ بیٹھا ہے. ایک مرتبہ مولانا صلاح الدین صاحب کو ڈھونڈنا تھا, یا بنیہ پڑھی, سامنے چشمہ لگائے نظر آ گئے. یا بنیہ پڑھو, سب مل جاتے. آدمی گم ہو جائے وہ بھی مل جائے, پیسہ گم ہو جائے وہ بھی مل جائے, چیز گم ہو جائے وہ بھی مل جائے, ہر چیز مل جاتی ہے. اللہ دلواتے. اسباب ہیں. یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ. جی اور اگر کسی کے مکان میں کرایہ دار نہیں آ رہے ہیں, ایک صاحب آ گئے تھے, میری مالٹی پوری خالی پڑی ہے, کرایہ دار نہیں آتے رہنے کے لیے. کچھ تو رو رہے ہیں کہ آ گئے ہیں جاتے نہیں ہیں, کچھ رو رہے ہیں کہ آتے نہیں ہیں. جن کے یہاں آ نہیں رہے ہیں, روزانہ یا جامع پڑھو 111 مرتبہ, یا جامع کے لیے بھی یہی ہے. اور تنکر ہی پر دم کرو, اور روزانہ اپنے خالی کمروں میں, خالی فلیٹس میں ڈال دیا کرو. فجر کی نماز کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی 8 دن میں کرایہ دار آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ. لیکن پڑھنا 28 دن تک. جی زمینیں, اگر یہ وظیفہ مجھے آتا ہوتا تو سارے کالونائزر میرے دروازے پر ہوتے اور آج سب کے سب اعتکاف میں بیٹھے ہوتے. زمین بیچنے کا وظیفہ مجھے نہیں آتا, ورنہ سارے کالونائزر آج میرے یہاں ہوتے. اعتکاف میں آپ لوگوں کو جگہ بھی نہ ملتی. یہ زمین بیچنے کا نہیں آتا. جی یا لطیفو پڑھا کرو. اگر محبت محبوبیت پیدا کرنا ہے, لوگ ہم سے نفرت نہ کریں, ہم سے دور نہ بھاگیں, گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو, اتنا فساد نہ ہو, تو پہلے تو ٹی وی بند کرو. میوزک سے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے تو شیطان کراتا ہے. دوسرے یا ودودو یا لطیفو, یا ودودو یا لطیفو, یا ودودو یا لطیفو. روزانہ صبح شام ایک تسبیح پابندی سے 111 مرتبہ کی پڑھ لیا کرو. یا ودودو یا لطیفو, یہ بھی مجرب نسخہ ہے. یا ودودو یا لطیفو پابندی سے پڑھو. خود تم ہسبینڈ وائف میں بھی جنگ نہیں ہوگی, اور دوسروں میں بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. گھر میں سکون رہے گا, اطمینان رہے گا. جی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, اس کے لیے بھی تو وظیفے کی ضرورت ہے. تو پوچھتے ہی نہیں ہو, گھر جاؤ گے بیوی پوچھیں گی. جی بچے نافرمان ہو, روزگار کے لیے اتنا سارا تو بتا دیا, برکتوں والا بھی بتا دیا, وہ فجر سے پہلے والا. جی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں, نالائق ہو جاتے ہیں, وہ مانتے ہی نہیں کہ کسی کی ایک لفظ نہیں سنتے, ضدی ہو گئے, غائب درجے کے ہر دم ہو گئے ہیں, نالائق ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی چیز پہ دم کر کے چپ چاپ سے بچے کو کھلاتے رہو. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ نیک ہو جائے. مجھے ٹائم نہیں ملا اپنے بیٹے کو کھلانے کو, اگر تم لوگ وظیفہ پڑھو تو میرے بچے بھی نہیں پڑھ دینا. جی الحمد شریف 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرو. آیات شفا تو آپ لوگوں کو یاد ہوں گی نا. آیات شفا جو ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیات شفا کہلاتی ہیں. ریکارڈ والے ریکارڈ کر لیں گے, آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اس لیے کہ الگ الگ جگہ کے ٹکڑے. جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ سے دعا کرو.